أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कुरान शरीफ की सूरत नंबर 67 तिलावत तर्जुमा तफसीर। तिलावत है तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैनि यनक़लिब अलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिया तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ि कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़ानतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर वकज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़न्बिहिम फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर वअस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नशूर आमिनतु मन फ़िस्समाइ अन यख़सिफ़ा बिकुमुल अर्दा फ़इज़ा हिया तमूर आमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन युरसिला अलैकुम हसिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अवलम यरौ इलत-तैरि फ़ौक़हुम सफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा यमसुकुहुन्ना इल्लर-रहमानु इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर अम्मन हाज़ाल्लज़ी हुवा जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दुनिर-रहमानि इनिल काफ़िरूना इल्ला फ़ी ग़ुरूर अम्मन हाज़ाल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नफ़ूर
أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين ترجمہ تعارف کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون اس میں ایک طرف مختلف طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے اور دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں لوگوں کو چکایا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیات ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد باعث کو پیش کرتی ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ان میں زیادہ تر زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ پہلی 5 آیاتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے اور اس کی تدبیر و انتظام اور فرما برداری کے تمام اختیارات بھی بالکلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکمرانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس امتحان میں وہ اپنے احسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیات 6 سے 11 تک کفر کے وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اسی دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اب اگر یہاں تم انبیاء کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے فی الواقع تم اس کے مستحق ہو۔ آیات 12 سے 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہٰذا اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان اس اندیکھے خدا کی باز پوچھ سے ڈر کر برائی سے بچے، خواہ دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور دنیا میں اس سے کسی کا نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو۔ یہ ترجمہ جو لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ آیات 15 سے 23 تک ان پیش افتادہ حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معاملات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، بے در پہ شرح کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا زمین میں دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا ہی نے اسے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے۔
ورنہ کسی وقت بھی اس زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو جاؤ، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہیں۔ اپنے تمام ذرائع و وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، اور خدا اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون انہیں کھول سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سماعت و بینائی اور سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے خدا نے تمہیں دیے ہیں۔ اسی وجہ سے راہ راست تمہیں نظر نہیں آتی۔ آیات 24 سے 27 تک بتایا گیا ہے کہ آخرکار تمہیں لازماً اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے، اور اس کا کام بخش یہ ہے کہ تم اس آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کر دے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے ہو، مطالبہ کرتے ہو کہ وقت لا کر تمہیں دکھا دیا جائے، مگر جب وہ آ جائے گا تو تم آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جسے جلدی لے آنے کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ آیات 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والا خواہ ہلاک ہو یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا؟ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے، انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون ہے۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تھا اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آبی حیات لا کر دے سکتا ہے؟ جزاک اللہ، والسلام۔